سامعین، آپ سن اور دیکھ رہے ہیں رفا FM 102.2 پروگرام کو کہتے ہیں CDC ٹائم. CDC ٹائم سامعین، یہ پروگرام چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر کے تعاون سے ہر ہفتے بدھ کے دن آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے، اور اس پروگرام میں ہم اسپیشل نیڈز کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے مسائل کے حوالے سے گفتگو کرتے ہیں. مختلف موضوعات پہ ہم پروگرامز لے کر آتے ہیں. آج سامعین جس موضوع پر ہم بات کریں گے وہ ہے ڈوشین مسکولر ڈسٹروفی اور مسکولر ویکنس یا مسل ڈی جنریشن. اس بیماری میں جو ہوتی ہے، اور یہ ایک جینیٹک ڈیزیز ہے، موروثی بیماری ہے. اس کا کوئی کمپلیٹ کیور تو موجود نہیں ہے، لیکن اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. تو آج ہم اس بیماری کے حوالے سے تفصیل سے بات کریں گے کہ اس کی کیا علامات ہوتی ہیں، آپ کیسے پہچان سکتے ہیں، اور میڈیکلی اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حمیرہ فاروق صاحبہ، فزیو تھراپسٹ ہے، CDC میں اپنی خدمات سر انجام دے رہی ہیں. آئیے ان کو پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں آپ حمیرہ؟ میں الحمدللہ میں ٹھیک ہوں. حمیرہ، آپ کے وقت کا بہت شکریہ. تو CDC کے حوالے سے بتائیں، چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر جو ہے وہ اسپیشل نیڈس کے ساتھ جو بچے ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. کون کون سے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں؟ چائلڈ ڈیولپمنٹ سینٹر ایک پیڈیاٹرک ریہیب سینٹر ہے جس میں ہم اسپیشل نیڈس کے بچوں کو جو ہے وہ کیٹر کرتے ہیں. ہمارے پاس اس وقت 4 ڈومینس کام کر رہی ہیں: فزیو تھراپی، اسپیچ تھراپی، ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لیونگ، اور IEP انڈیویجولائزڈ ایجوکیشن پروگرام. تو جو ہم بچے ہمارے پاس آتے ہیں ان کی کنسلٹیشنس کے بعد ہم جو ہے ان کی ایز پر نیڈ جو ان کو سروسز چاہیے ہوتی ہیں اس کے اکارڈنگ ہم ان کو جو ہے وہ اپنے پاس جو ہے وہ کیٹر کرتے ہیں. صحیح. اور اس حوالے سے اگر آپ CDC جو ہے وہ رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہماری اسکرین پر بھی موجود ہوتا ہے، اور میں بھی بتا دیتی ہوں 0320786533. آپ اس نمبر پر جو ہے وہ رابطہ کر سکتے ہیں. اور ٹاپک کی طرف آتے ہیں، ڈوشین مسکولر ڈسٹروفی. اس کے حوالے سے جانتے ہیں کہ یہ بیماری ہے کیا. تو ہمارا یہ بتائیے گا کہ یہ تو ایک ٹرم ہوگی نا، ڈوشین مسکولر ڈسٹروفی. اس کے بارے میں بتائیں کہ یہ بیماری ایگزیکٹلی ہے کیا. جیسے کہ آپ نے اچھا انٹرو میں بتا بھی دیا ہے کہ ڈوشین جو ہے مسکولر ڈسٹرافی، بیسکلی مسکولر ڈسٹرافیز ایک امبریلا ٹرم ہے. اس میں بہت ساری ڈیزیز آتے ہیں جس کی ایک اسپیسیفک کنڈیشن ہے ڈوشین، جس پہ آج ہم بات کریں گے. تو مسکولر ڈسٹرافی میں بیسکلی ہوتا کیا ہے کہ وقت جیسے جیسے بچے کی عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے بچے کا جو مسل ہے وہ لاس ہونا شروع ہوتا ہے، ویکنس ہوتی ہے، لاس ہوتا ہے، اور ایٹ دی اینڈ یا ٹائم گزرنے کے ساتھ ساتھ بچہ جو ہے وہ اپنے کیئر گیور پہ ڈپینڈنٹ ہو جاتا ہے. تو جو ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی ہے، اٹس ٹائپ آف مسکولر ڈسٹرافی، اور اس میں یہ ہے کہ اگین جیسے آپ نے کہا یہ جینیٹک ہے، اٹس انٹریٹیبل. اس کو صرف ہم جو ہے وہ مینیج کر سکتے ہیں. جو پرسن اس کے ساتھ ڈائگنوزڈ ہے اس کی کوالٹی آف لائف تھوڑی بہتر کر سکتے ہیں. تو جو جیسے ہم نے پہلے بھی ذکر کیا کہ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے ویسے ویسے جو مسل ہے وہ ڈی جنریٹ ہوتا ہے، مسل لاس ہوتا ہے، جس کی وجہ سے بچہ جو ہے وہ جیسے جیسے گرو کرتا ہے تو وہ ویسے ویسے عمر کے ساتھ ساتھ اپنی جو ڈیلی لیونگ کی اس کی چیزیں اس کے لیے وہ ڈپینڈنٹ ہو جاتے ہیں. اس کا یہ تھوڑی مطلب اس کو جو ہے وہ اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ مسکولر شروع میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جو ہے وہ آپ کو جب پیدا ہوگا تو اس ٹائم پہ آپ اس کو ریکگنائز نہیں کر سکو گے، کیونکہ جیسے ہم نے ٹرم یوز کیا پروگریسو مسل لاس، کہ شروع میں آپ کو نارمل ہوگا بچہ، مطلب اپنی اس نے چیزیں بھی ساری اچیو کر لی ہوں گی، نیک ہولڈنگ بھی کر لی ہوگی، جو ہم بہت اس پروگرام پہ ہم پہلے بھی مائل سٹونز کا ذکر کرتے رہے ہیں، وہ چیزیں بچہ اچیو کر لیتا ہے. اٹس مطلب آپ کو اوپر سے نارمل ہی چیزیں نظر آتی ہیں، لیکن جیسے جیسے ایج بڑھے گی ویسے ویسے سائنس آنا شروع ہوں گے. تو پروگریسو اسی لیے ہم ساتھ میں ٹرم لگاتے ہیں. مسل لاس تو ہو رہا ہے لیکن پروگریسو ہے، سلولی وہ پہلے تھوڑا سا مائلڈ سا لاس ہوگا، مائلڈ سے آپ کو سمٹمز نظر آئیں گے، پھر ماڈریٹ، سویئر، اس طرح سے جو ہے وہ پروگریس کرتا جائے گا. تو اس میں یہی ایسے تھوڑے تھوڑے کر کے سائنز آتے ہیں. پہلے یہ ہوگا کہ بچہ اچھا چلتا ہے، ٹھیک ہے، کہ کئی کیسز میں ایسا ہو سکتا ہے کہ بچے نے چلنا ہی سٹارٹ نہیں کیا، ڈی لیٹ ہو گئی ہے اس کی واکنگ. اور زیادہ تر کیسز میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ چیزیں کر لیتا ہے لیکن پھر بعد میں ریگریشن آتی ہے. واک اس نے اچیو کر لی لیکن پھر اب کیا ہے کہ جیسے ویکنس آنا شروع ہوئی ہے تو بچہ اب کیا ہے کہ چلتے چلتے گر جائے گا، گر گیا تو زمین سے اٹھ نہیں پائے گا، خود سے اٹھ نہیں پائے گا. اس میں ایک کلاسک سائن ہوتا ہے، اس کو ہم گوور سائن کہتے ہیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ جیسے اب نارملی کوئی بچہ گر گیا نا تو وہ کوارٹر پوزیشن میں چاروں میں جا کے اور پھر وہ خود سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے. لیکن اس کیس میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ اپنی ٹانگیں پکڑ کے ہاتھ اوپر کر کے نہ کھڑا ہوتا ہے، مطلب اپنی ٹانگوں کی سپورٹ سے کھڑا ہوتا ہے. فریلی وہ کھڑا نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کے مسل
اس قدر ویک ہو چکا ہوتا ہے کہ وہ گریوٹی کے اگینسٹ اتنی اس کی پاور نہیں ہوتی کہ وہ پوری باڈی کو, پورے ٹرنک کو نا اپ رائٹ کر کے کھڑا ہو سکے. تو اس میں ایک کلاسک سائن ہوتا ہے گوور سائن اس کو کہتے ہیں. تو یہ کچھ چیزیں ہیں جو اس بچے میں آپ کو جو ہے نا نظر آنا شروع ہوتی ہیں, بہت ارلی والا یہ جو سائن ہے وہ چیزیں ہیں. صحیح. سامعین کرام, اس وقت آپ دیکھو سن رہی ہیں پروگرام CDC ٹائم, اور اس پروگرام کو آپ نہ صرف ہمارے FM ریڈیو پر سن سکتے ہیں بلکہ یہ پروگرام اس وقت ہمارے سوشل میڈیا جو چینلز ہیں یعنی کہ YouTube, وہاں پر بھی اس پروگرام کو جو ہے وہ لائیو نشر کیا جا رہا ہے. تو اس حوالے سے آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو وہ بھی آپ پوچھ سکتے ہیں. آج ہم بات کریں ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی کے حوالے سے. یہ مسل کی ویکنس کی ایک بیماری ہے, جینیٹک ہے, موروثی بیماری ہے. اس کو کیور تو نہیں کیا جا سکتا, لیکن اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اور جب آپ مینجمنٹ کی بات کرتے ہیں تو اس کے لیے ضروری ہے کہ پہلے ڈائگنوسس جو ہے وہ اس کا ہو سکے. تو ارلی ڈائگنوسس کے حوالے سے ہم بات کریں کہ ایسے کون سے ارلی سائنز اینڈ سمٹمس ہیں جو بچوں میں نظر آتے ہیں جن کو آپ کو پہچاننا چاہیے, اور پھر بعد میں اس بیماری کو جو ہے وہ تاکہ بہتر طریقے سے مینیج کیا جا سکے. اس حوالے سے ہماری گفتگو جاری ہے. میرے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر حمیرہ فاروق صاحبہ. اچھا یہ بتائیے گا حمیرہ کہ کیا ارلی سائنز ہیں, کس طرح سے ہم کون سے ایسے واضح سائنز ہوتے ہیں جس سے پتہ چل جائے گا کہ یہ بچے کو جو ہے وہ ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی ہے. جیسے انٹرو میں ابھی آلریڈی میں نے ذکر کر دیا کہ ویکنس ہے, تو ویکنس کے کیس مسل کے ویکنس کے کیسز میں یہ ہوگا کہ سب سے پہلے اگر سٹارٹ ہو چکی ہے تو یہ ہوگا کہ ڈیلیڈ مائل سٹونز. وہ ہم مائل سٹونز بہت دفعہ پہلے بھی ذکر کر چکے ہیں. یہ جیسے بچہ گردن سنبھالنا سیکھتا ہے, خود سے بیٹھنا سیکھتا ہے, ایک ایج تک تقریباً 1 سے 1.5 سال کی عمر میں بچہ جو ہے واکنگ تک آ جاتا ہے. تو اگر ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی ہے اس بچے کو تو یہ مائل سٹونز ڈیلے ہو سکتے ہیں. مطلب یہی چیزیں اگر نارمل بچہ 1.5 سال میں کر رہا ہے تو ہو سکتا ہے اس بچے کی 1.5 سال میں ابھی سٹنگ ہی صرف آئی ہو, کیونکہ مسل اتنا ویک ہے کہ وہ کر پا نہیں رہا بچہ. اس کے بعد یہ ہو سکتا ہے کہ اگر اس نے یہ چیزیں اچیو کر لی تھیں, پہلے واکنگ وغیرہ بھی سٹارٹ کر لی تھی, لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ اب بچہ ویک ہوتا جا رہا ہے. ویک ان اے سینس آپ کو ایسے نظر آئے گا کہ بچہ جو چیزیں پہلے کر سکتا تھا وہ اب نہیں کر پا رہا, چل نہیں پا رہا, بہت زیادہ گر رہا ہے, بار بار ٹرپ ہو رہا ہے, کسی چیز سے ٹکراتا ہے تو گر جاتا ہے, گر کے پھر اٹھ نہیں پاتا. یہ کچھ بیسک سائنز ہیں. اس کے بعد گوور سائنز ہے, جیسے میں نے آلریڈی ذکر کیا کہ بچہ اگر گر گیا ہے تو اب وہ انڈیپینڈنٹلی کھڑا نہیں ہو پا رہا, اپنے ٹانگوں کا سہارا لے کے کھڑا ہو رہا ہے. پھر اس میں ایک چیز یہ ہوتا ہے کہ جیسے جیسے مسل لاس ہوتا ہے تو اس مسل کی جگہ فیٹ ڈپازٹ ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے جو بچے ہوتے ہیں ان کی جو کاف مسل ہوتا ہے نا, جس کو پنڈلی ہم کہتے ہیں, یہ مسل نا آپ کو بہت زیادہ, آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ مسل گرو کیا ہوا ہے. مطلب پوری اور باڈی میں آپ دیکھیں گے نا تو ایک پریزنٹیشن لین ہوگی یا بچے کی جیسے بلڈ ہے ویسی ہوگی, لیکن جو اس کا کاف مسل ہوگا نا وہ آپ کو ایسے لگے گا کہ یہ مطلب زیادہ ہے, اس کا جو بلک ہے وہ زیادہ ہوگا کاف مسل کا. بیسکلی ہوتا ہے وہاں, اس کو میڈیکل ٹرمز میں ہم سوڈو ہائپرٹرافی کہتے ہیں. نارملی تو یہ ہوتا ہے کہ آپ مسل یوز کرتے ہو تو مسل بلٹ ہوتا رہتا ہے, جیسے اسٹرینتھ ٹریننگ ہم کرتے ہیں, جمس میں لوگ اسٹرینتھ ٹریننگ کرتے ہیں تو وہ جتنی ایکٹیویٹی کرتے ہیں مسل کو یوز کرتے ہیں ان کا مسل بلٹ ہوتا ہے. لیکن ڈسٹرافی کے کیسز میں ایسے ہوتا ہے کہ آپ اگر مسل زیادہ یوز کرو گے تو مسل زیادہ ڈیجنریٹ ہوگا, اور اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ اس مسل کی جگہ ریپلیسمنٹ میں فیٹ وہاں آنا شروع ہو جاتا ہے. تو ایسے بچوں میں ایک ارلی سائن میں گوور سائنس کے ساتھ سوڈو ہائپرٹرافی ہوتی ہے کاف مسل کی. جو ان کا کاف مسل ہوتا ہے, جو پنڈلی ہوتی ہے, ان کی زیادہ گرو ہوئی ہوتی ہے, اور وہاں پہ نا فیٹ ڈپازٹ ہوا ہوتا ہے. یہ کچھ جو ہے ڈیلیڈ واکنگ گوور سائن ہے, یہ جو میں نے آپ کو بتایا کہ بچہ گر جاتا ہے تو وہ کھڑا ہوگا تو انڈیپینڈنٹلی کھڑا نہیں ہو رہا, یا ہوا میں ڈائریکٹ کھڑا نہیں ہو رہا, ٹانگوں کو ایسے پکڑ پکڑ کے ہاتھوں کی سپورٹ سے نا اوپر سیدھا کھڑا ہو رہا ہوگا. اور تیسرا یہ کاف کے جو مسل کی نا سوڈو ہائپرٹرافی آپ کو نظر آئے گی, مسل گرو ایسے لگے گا کہ زیادہ گرو ہوا. یہ 3-4 کچھ بیسک ارلی سائنز ہیں جو ہمیں جو ہے, ہاں بچہ جلدی تھک جائے گا ویکنس کی وجہ سے جو اوور ایگزرشن میں آتی ہیں, یہ کچھ بیسک سائنز ہیں جو بچوں میں نظر آتے ہیں ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی میں. صحیح. اچھا یہ بتائیے گا حمیرہ کہ اس کی کس طرح سے کیئر کیسے کی جا سکتی ہے میڈیکلی, کیا پریکاشنز لیے جا سکتے ہیں جس سے اس کی بیماری کو جو ہے ہم تھوڑا مینیج کر سکیں؟ جیسے ہم نے پہلے ذکر کیا کہ پروگریسو لاس ہوتا ہے, تو اور ساتھ میں یہ جینیٹک ہے, اور ایسا کوئی ابھی ٹریٹمنٹ بھی ہمیں نہیں ہے, کیور بھی ہمارے پاس نہیں ہے. تو جو ابھی جو جن لائنس پہ ابھی کام کر رہے ہیں لوگ, وہ اسی پہ ہے کہ آپ نے ایک تو یہ کہ پروٹیکٹ کرنا ہے بچے کو تھوڑا, اور اس کی پروگریشن کو تھوڑا کم کرنا ہے. ایٹ دی اینڈ لاس تو ہونا ہی ہے مسل کا, کیونکہ ایک جینیٹک چیز ہے, ایک وہ کاز ہے, پیچھے ایک ٹریگر ہے, وہ تو
جب تک مطلب وہ ایک ڈیفیشنسی ہے، جب تک وہ ہے بچہ، جب تک ہم کوئی کیئر فائنڈ نہیں کر لیتے تب تک وہ ویسے رہے گی. تو ہمارا جو بیسک فوکس ہوتا ہے، سارے جتنے میڈیکل اگر ہیں، فزیو تھراپسٹ ہیں، تھراپیز دے رہے ہیں، ان کا زیادہ فوکس یہی ہوتا ہے کہ جو پروگریشن ہو رہی ہے اس کو ہم تھوڑا سلو کر لیں اور تھوڑی کوالٹی آف لائف اس بچے کی تھوڑی بہتر ہو جائے. تو اس کو میڈیکلی تو مینیج کرنے کے لیے یہ ہے کہ میڈیسن سے جو ہے اس کی جو مسل ہیلتھ ہے اس کو ذرا سپورٹ کرنے کے لیے میڈیکیشنز جو ہیں وہ ڈاکٹر ریکمینڈ کرتے ہیں. سپلیمنٹس ہوتے ہیں، جیسے اگر مسل کیونکہ لاس ہو رہا ہے تو ہم پھر کوشش کرتے ہیں کہ ذرا تھوڑی بون ہیلتھ بہتر ہے، کیونکہ مسل جو بون ہیلتھ ہے وہ بھی اس میں بھی ایک فیکٹر جو ہوتا ہے وہ مسل کی ایکٹیویٹی ہوتی ہے. کیونکہ بچہ جتنا چلتا ہے، ایکٹیویٹی کرتا ہے، ویسے ہی اس کے بون پہ جو ہے نا پریشر یا اسٹریس آنے کی وجہ سے بون بھی ڈیولپ ہوتی ہے. تو اگر بچہ اوبویسلی مسل ویکنس کی وجہ سے اگر وہ موومنٹ لوکوموشن نہیں کر پا رہا ہے، سیڈنٹری ہو گیا ہے، مطلب زیادہ اس کی موومنٹ نہیں ہے، تو اس کی بون کی جو ہیلتھ ہے نا وہ بھی خراب ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو ہمارا پھر یہ میڈیکل کے جو لوگ ہیں ان کا زیادہ فوکس پھر یہ ہوتا ہے کہ بون ہیلتھ کو ہم کسی طرح سے مینیج کریں. اس میں پھر وائٹامن ڈی کی سپلیمنٹس ہیں، اس میں کیلشیم کے وہ جو انٹیکس ہیں وہ دیتے ہیں تاکہ وہ پراپر ایک رہے، ایٹ لیسٹ بون ہیلتھ جو ہے اس کو ہم بچا سکیں جو جتنا ہم ہو سکیں. اس کے علاوہ جو ہے کیونکہ یہ مسل کی ایک ڈیزیز ہے تو اوبیسلی ہماری پوری باڈی میں، جیسے ہمارے ہارٹ میں بھی مسل ہے، ہمارے لنگس میں بھی مسلس ہیں، ہمارے لمبس سارے جو ہے وہ مسل. تو ہم جو ہے وہ اس چیز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. پیرنٹس کو ہم یہ چیز بتاتے ہیں کہ آپ نے ریگولر بچے کے چیک اپس رکھنے ہیں سو دیٹ اس کی ہارٹ کی اور لنگس کے ایسے کوئی ایشوز نہ ہوں. سو اوبویسلی اگر فار ایگزامپل آلریڈی ایک ڈیزیز ہے بچے کو، اس کے ساتھ اگر کوئی اس کی ہارٹ کی ہیلتھ یا لنگ کی ہیلتھ بھی افیکٹ ہو جاتی ہے، کوئی ایسی کو موربیڈیٹی آ جاتی ہے، تو اوبویسلی اور زیادہ اس بچے کے اوپر اس کی ہیلتھ پہ اور زیادہ وہ اسٹریس آتا ہے. تو اس میں پھر ہم یہ ریگولر چیک اپس، اس کے علاوہ ہم جو ہے وہ سپلیمنٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ جو میڈیکل ڈاکٹرز ہیں وہ ریکمینڈ کرتے ہیں. ان کے ساتھ میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ انفیکشنز یا اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ان سے بچے کے ذرا پروٹیکٹ کریں سو دیٹ وہ اس کو نا ٹال نہ آئے اس کی ہیلتھ پہ. تو اس میں ویکسینیشنز، امیونائزیشنز، ان پہ ساروں پہ یہ میڈیکل جو ہے ان 3-4 چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتا ہے. ویکسینیشنز پراپر ہوں، پراپر چیک اپس ہوتے رہیں، سپلیمنٹس اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ ساتھ روٹین کی ڈیلی کی اس بچے کی جاتی ہوں، اور ساتھ میں یہ کہ اس کی مسل کی ہیلتھ کو سپورٹ کرنے کے لیے جو ہے میڈیکیشنز وغیرہ دی جاتی ہیں. یہ تو میڈیکل کا اسپیکٹ ہے اور یہ اٹس نیسسری کہ یہ ہونا چاہیے اس بچے کے لیے. پھر جو اس کے بعد جو سب سے زیادہ سپورٹ کرتی ہے چیز وہ ہے فزیکل تھیراپی. فزیکل تھیراپی کیسے سپورٹ کرتی ہے؟ لیٹ سپوز بچہ ہے وہ اب واک نہیں کر پاتا یا اس کے مسل کی ویکنس ہے جس کی وجہ سے وہ واک نہیں کر پاتا. تو اگر وہ واک نہیں کر رہا تو واک کے اندر جو اس کے مسلز یوٹیلائز ہوتے ہیں، جو پوری باڈی جو اس کی یوز ہوتی ہے وہ اب اگر نہیں ہو پا رہی تو اب ہم نے اس کو کیسے مینٹین کرنا ہے. اگر فار ایگزامپل مسل ایک شارٹ، جب آپ واک کرتے ہو آپ کے مسل شارٹ ہوتے ہیں، لینتھن ہوتے ہیں، ایکٹیویٹی میں رہتے ہیں. تو اگر بچہ اسی وجہ سے اگر نہیں کر پا رہا کوئی ایکٹیویٹی، تو یہ ہوتا ہے کہ اگر فار ایگزامپل بچے کی ایک جوائنٹ کی رینج ریسٹرکٹ ہو رہی ہے تو وہ وہیں پہ جوائنٹ مطلب پوری موومنٹ نہ ہونے کی وجہ سے، مسل ویکنس کی وجہ سے اگر وہ موومنٹ نہیں کر پا رہا تو وہ مسل ٹائٹ ہونا یا کانٹریکچر بننا شروع ہو جاتا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مسل جو اسٹف ہونا شروع ہو جاتا ہے. اگر اس میں تو پھر ہم فزیو تھراپی ایسے سپورٹ کرتی ہے کہ ہم اسٹریچز کرتے ہیں. بچہ خود نہیں کر پا رہا تو ہم وہ ایکٹیویٹی پیسیولی کروا دیتے ہیں. ایکٹیولی بچہ ویکنس کی وجہ سے نہیں کر پا رہا تو تھراپسٹ اس کو پیسیولی وہ ساری رینجز کراتا ہے سو دیٹ اس کی کانٹریکچرز تو ایٹ لیسٹ ڈیولپ نہ ہوں. کیونکہ کانٹریکچر سے پھر یہ ہوتا ہے کہ اور بھی بہت زیادہ پھر بچے کے ایشوز آنا شروع ہو جاتے ہیں. جو نارمل وہ موومنٹ کر پا رہا ہوتا ہے وہ بھی پھر اس کی ریسٹرکٹ ہو جاتی ہے. تو تھراپی اس طرح سے مطلب اسٹریچز ایک بیسک کمپوننٹ ہو جاتا ہے. پھر فزیو تھراپی وہ جیسے میڈیسنس بچہ کرتا ہے ساتھ میں اس کی روٹین میں پھر ہم اسٹریچز ڈال دیتے ہیں اوور آل باڈی کی، کیونکہ سارے ہی مسل ایکولی ہی اس میں جو ہے وہ بچے کے افیکٹ ہو رہے ہوتے ہیں. ساتھ میں اسٹرینتھننگ تو تھوڑے مائلڈ لیول کی ہم رکھتے ہیں، اس میں بڑے کانشیسلی ہم چلتے ہیں کیونکہ جیسے ہم نے آلریڈی مینشن کر چکے ہیں کہ جتنا مسل یوز ہوگا اتنا ہی مسل پھر ڈی جنریٹ بھی ہوگا. تو اس میں پھر ہم بڑے کیئرفلی دیکھتے ہیں کہ بچے کو کس لیول کی اسٹرینتھننگ کرانی ہے سو دیٹ اوور ایگزرشن اور وہ چیزیں نہ ہوں، کیونکہ اوور ایگزرشن سے بھی جو ہے وہ پروگریشن بڑھ جائے گی اس بچے کی. تو اس میں پھر ہم اسٹرینتھننگ ڈالتے ہیں، لیکن اس بچے کے اکارڈنگ جو ہمارے پاس بچہ آتا ہے اس کی اس ٹائم پہ اس کی کیا کنڈیشن ہے اس کے اکارڈنگ یا نیڈس کے
اکارڈنگ ہم بالکل مائلڈ لیول کی اسٹرینتھننگ کراتے ہیں, بہت اوور ایگزرشن کی طرف نہیں جاتے ہیں, اس طرح کی چیزیں. اس کے علاوہ جو پوسچر ہوتا ہے, اگر فار ایگزامپل بچہ سٹنگ میں ہے تو اس کو, اب یہ سٹنگ ہم نارملی بیٹھے ہیں, اس پہ بھی ہمارے سارے مسل جو ہیں وہ ایکٹیو ہیں. جیسے ہماری نیک ورٹیکلی پلیسڈ ہے, ہمارا ٹرنک ورٹیکلی پلیسڈ ہے, نہ ہم سائڈ ویز نہیں گر رہے, آگے نہیں گر رہے. لیکن ان بچوں کے کیس میں کیا ہوتا ہے, کیونکہ مسل ویکنس ہوتی ہے تو وہ لانگ ٹائم کے لیے اگر فار ایگزامپل مینٹین کر بھی سکتے ہیں, اتنی ان کی اسٹرینتھ ہے, تو وہ لانگ ٹائمس کے لیے نہیں بیٹھ سکیں گے سیدھا, تو یا ان کی گردن ایسے گری ہوگی اور ٹرنک آگے گر رہا ہوگا. اس سے پھر یہ کیا ہوتا ہے کہ آپ اگر پوسچر میں ایک بچہ نہیں بیٹھ رہا نا, اور زیادہ وہ کبھی ادھر گر رہا ہے یا اسی پوسچر میں رہ گیا, تو پھر فار ایگزامپل اگر ایسے گرے تو یہاں پہ اسٹفنس ڈیولپ ہونا شروع ہو گئی, تو وہ پھر آگے لنگس کے ایشوز ہو جاتے ہیں, وہ ساری چیزیں. تو اس میں پھر ہم پیرنٹس کو یا خود اس میں پھر ہم پوسچر کیسے آپ نے مینٹین کرنا ہے, کس طرح سے کوشننگ کرنی ہے, سو دیٹ بچہ ایک پراپر پوسچر میں بیٹھا ہو. پوسچرل ایجوکیشن اور پوسچر مینجمنٹ پہ ہم اس میں کام کرتے ہیں. پھر ایٹ دی اینڈ جو چیز ہوتی ہے وہ ہوتی ہے, اب کیونکہ کوالٹی آف لائف ہے, اب بچے کو آپ ہمارا تو یہ فوکس ہوتا ہے جتنی بھی میڈیکل سے ریلیٹڈ لوگ ہوتے ہیں کہ بچے کی کوالٹی آف لائف بہتر ہے. تو اس میں پھر ہم اسسٹڈ ڈیوائسیز ہوتی ہیں بہت ساری شہر. فار ایگزامپل اگر بچہ واک نہیں کر پا رہا تو اس کو ہم واکر کے ساتھ چلنا سکھا دیں, سو دیٹ ایٹ لیسٹ وہ اتنی اس کی انڈیپینڈنس ہو کہ وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ خود کو ٹرانسفر کر سکے. تو اینڈ پہ ہم پھر اسسٹیو ڈیوائسیز دیکھتے ہیں کہ وہ بچہ کون سی, یا وہ جو بھی ہمارے پاس ایڈلٹ بھی اگر ہے تو ہم اس کو کون سی اسسٹیو ڈیوائس ہمیں ریکمینڈ کرنی ہے اکارڈنگ ٹو جو بھی ابھی اس کی پریزنٹ کیپیبلٹیز ہیں, اور اس کو پھر ہم ٹریننگ بھی کراتے ہیں کہ کیسے اس نے یوز کرنا ہے, سو دیٹ اس کو نا وہاں سے آپٹیمل ریزلٹس ملیں. تو فزیو تھراپی میں یہ 3-4 چیزیں ہیں جن پہ ہم کام کرتے ہیں. ایک تو پروٹیکشن کرنی ہے, مینجمنٹ, اور آپ نے جو اس کی ابھی کیپیبلٹیز ہیں ان کو کیسے یوز کر کے اس کو آپ نے ایٹ دا میکس جو ہے نا آپ نے اس کو موبائل رکھنا ہے. پھر اس کے بعد جو لاسٹ میں ہے وہ ہے ڈائٹری. جیسے ہم نے آلریڈی ذکر کر چکے ہیں, بار بار بھی ذکر کر رہے ہیں کہ ویکنس ہوتی ہے, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ پھر ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جیسے ہم نے سپلیمنٹس کی بات کی ہے, اسی طرح سے ہم کچھ ڈائٹری فوڈس کی ریلیٹڈ ایسی چیزیں ہم جو ہے وہ اس کی پلان میں دن کی ڈیلی کی جاتی ہے. تو یہ جو بھی ہم میڈیکل انٹرونشن کر رہے ہیں, جو بھی فزیکل تھراپی کی انٹرونشن کر رہے ہیں, اس کو سپورٹ کرنے کے لیے ہمارے پاس ڈائٹری چیزیں بھی ہوں, مطلب ہمارے پاس انف اماؤنٹ میں پروٹین بچے کے پاس جا رہا ہو, سو دیٹ اس کا جو ہے نا نئے بلٹ اپ میں مسل میں تھوڑا ہمیں ہیلپ ہو. تو اس طرح کے پھر وہ ہم ڈائٹیشنس کے پاس بھی ان لوگوں کو ریفر کرتے ہیں, سو دیٹ کہ وہ اس کے اکارڈنگ, تاکہ وہ ہمیں جو ہم ریزلٹس اچیو کرنا چاہ رہے ہیں تھرو میڈیسنز اور فزیکل تھراپی ہے جو بھی, تو اس کو سپورٹ کرنے کے لیے پھر ہم پیرنٹس کو ریکمینڈ کرتے ہیں کہ آپ ڈائٹری پلانس بھی ان بچوں کا لے کے چلیں, جس میں سارے کمپوننٹس جو ہمارے نیوٹرینٹس ہمیں یا اس بچے کو اس ٹائم پہ ریکوائرڈ ہیں وہ ساتھ میں پورے فلفل ہو رہے ہیں. تو یہ اس طرح سے, اور ملٹی ڈسپلنری ہے, جیسے میں نے ابھی ہر ڈومین کا ذکر کیا. فار ایگزامپل ہم فزیو تھراپی کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں ڈائٹری انٹیک اتنا اچھا نہیں ہے, یا میڈیسن سے ہم سپورٹ نہیں کر رہے اس چیز کو, تو پھر فزیکل تھراپی کے بھی اس طرح سے آپٹیمل ریزلٹس نہیں آتے. تو ایسے بچوں کو کوالٹی آف لائف بہتر رکھنے کے لیے, ان کو تھوڑا سپورٹ کرنے کے لیے اس طرح سے ملٹی ڈسپلنری چیزیں جو ہیں وہ چلتی ہیں. آپ میڈیسنس دے رہے ہیں لیکن آپ فزیکل تھراپی نہیں کریں تو کانٹریکچرس ڈیولپ ہوں گے, یا پھر اگر کئی کیسز میں ایسا ہوتا ہے کہ میل پریکٹس کے کیسز میں, یا پیرنٹس اتنا موٹیویٹڈ ہوتے ہیں کہ وہ اوور ایگزرشن کرا رہے ہوتے ہیں بچے کو, ان کو یہ چیز کی ریئلائزیشن نہیں ہوتی, وہ تو ان اے گڈ وہ اس میں کر رہے ہوتے ہیں اپنے بچے کی ویل بینگ کے لیے, لیکن یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنی ایگزرشن کرا رہے ہوتے ہیں کہ وہ اٹ سیلف بچے کو ہارم ہی کر رہی ہوتی ہے. تو آج کا ہمارا اس کا ٹاپک کو رکھنے کا یہ بھی تھوڑا ہمارا یہ تھا کہ ہم تھوڑا اس پہ اویئرنیس دیں کہ مطلب اوور ایگزرشن والا جو کمپوننٹ ہے نا اس کو آپ جتنا اوائڈ کریں گے. موبائل کریں بچے کو, لیکن اوور ایگزرشن والے ایک بیلنس ہونا چاہیے ایکٹیویٹی میں, اور ریلیکسیشن کا ٹائم اور اس ساری چیزوں میں نا ایک بیلنس ہونا چاہیے, سو دیٹ بچہ جو ہے نا اس سے ایٹ دا اینڈ ہمارا تو یہی ہے کہ ہم بچے کو بینیفٹ کریں کسی طریقے سے. تو اس اوور ایگزرشن والے کمپوننٹ کو نا موٹیویشن میں کہ ہم نے بچے سے یہ چیز گین کرانی ہے, تو اس میں اوور ایگزرشن والا ایک کمپوننٹ ہے نا اس کو ہم نے بہت زیادہ مائنڈ میں رکھ کے اور بچے کی کیپیبلٹیز کے اکارڈنگ اس کو ڈیل کرنا. یعنی کہ تمام چیزوں کا دھیان رکھنا ہے, چاہے ڈائٹری طور پر دیکھ لیں, فزیو تھراپی اور میڈیکلی بھی تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس بیماری کو جو ہے وہ مینیج کیا جا سکتا ہے, کیونکہ اس کا کمپلیٹ کیور موجود نہیں ہے. اور حمیرہ نے کافی اس حوالے سے چیزوں کے بارے میں بات کی کہ کس طرح سے تمام چیزوں کا جو کمبینیشن ہے وہی اس چیز کی, اس بیماری کی جو مینجمنٹ ہے اس کو کامیاب
بنا سکتا ہے. سامعین کرام، آج ہم بات کریں ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی کے حوالے سے. یہ مسل کی ایک ویکنس ہے یا ڈی جنریشن ہوتی ہے اس میں، اس حوالے سے آج ہم بات کریں کہ اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. ہم نے بات کی کہ کیا اس کے ارلی سائنز اینڈ سمپٹمز ہیں، وہ کون سی علامات ہیں جن کو آپ دیکھ کر پہچان سکتے ہیں اس بیماری کے حوالے سے. اس کے علاوہ اس کو مینیج کس طرح سے کیا جا سکتا ہے، میڈیکلی فزیو تھراپی کے ذریعے بہت سارے ایکسرسائزز کی جا سکتی ہیں. اس کے علاوہ وہ جو نیوٹرینٹس ہیں وہ ڈائٹ میں لازمی شامل ہونے چاہیے جو کہ اس بیماری کی مینجمنٹ میں جو ہے وہ مدد کرتے ہیں. تو یہ تمام چیزیں ہم نے ڈسکس کی ہیں. تو میں امید کرتی ہوں کہ آج کا جو پروگرام ہے وہ آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو ہوگا. اس کے علاوہ اگر آپ کوئی سوال بھی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کمنٹ باکس میں جو ہے وہ کر سکتے ہیں. اچھا، کیونکہ پروگرام کا وقت کیونکہ مختصر ہے ہمیرا، تو میں جاننا چاہوں گی کہ آپ کوئی لاسٹ میں میسج دینا چاہیں دیکھنے اور سننے والوں کو، پیرنٹس کو، اس بیماری کے حوالے سے. اس بیماری کے حوالے سے جیسے میں نے اینڈ پہ بھی زیادہ فوکس اوور ایگزرشن پہ کیا، تو ایک تو یہ کہ یہ مینیجبل ہے اور اس کو آپ اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں. آپ اپنے جو بھی آپ کے پاس اس ڈائگنوسس کے ساتھ اس کو بہت اچھے سے سپورٹ کر سکتے ہیں. تو اس بچے کو انسٹیڈ آپ اس پہ رکھیں کہ اس طرح سے، لیکن آپ اس کو بہت اچھے سے مینیج کر سکتے ہیں اگر آپ تھوڑا اس کو ایکسیپٹنس کے ساتھ لے کے چلیں. اوور ایگزرشن ایٹ دی اینڈ پھر کہوں گی کہ بچے کی اوور ایگزرشن کو آپ نے، کیونکہ پیرنٹس اکثر ایسے ہوتا ہے کہ بچہ پہلے بہت سی چیزیں کر رہا ہوتا ہے اور وہ ریگریشن میں آنا شروع ہو جاتا ہے، تو پیرنٹس اس چیز کو لے کے اتنا کنسرنڈ ہوتے ہیں کہ وہ ایکٹیویٹیز بھی کرا رہے ہوتے ہیں اور سب کچھ. تو ایکسپرٹ رائے پہلے ضرور لینی ہے، اس کے بعد جو ہے نا آپ نے کوئی بھی چیز اس بچے کو کرانی ہے، کیونکہ بینیفٹ کے اس میں آپ بچے کو وہ بہت سے ٹائم پہ ہارم بھی کر رہے ہوتے ہیں. تو اس چیز کا بہت، کیونکہ آج کل انفارمیشن اویلیبل بہت ہے، یہ ایک اچھی چیز بھی ہے لیکن یہ بہت سے کیسز میں آپ کو ہارم بھی کرتی ہے. جب آپ وداؤٹ ایک پراپر اسٹریم کے اگر آپ کسی انفارمیشن کو یوز کرتے ہیں تو اس کیس میں آپ ہارم بھی کر سکتے ہیں. تو ایکسپرٹ رائے لیں، پہلے اس بچے کی پراپر اسیسمنٹ کرائیں، اس کے بعد جو ایکٹیویٹیز آپ کے تھراپسٹ، آپ کے ڈاکٹرز آپ کو جو بھی پلان آف کیئر دیتے ہیں اس کو لے کے چلیں سو دیٹ بچے کو آپٹیمل ریزلٹس وہاں سے مل سکیں. بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، اور ٹائملی ڈائگنوسس بھی بہت ضروری ہے. اور اس کے علاوہ جیسے کہ آپ نے بات بھی کی، ایکسپرٹ کی جو ایڈوائس ہے اس کو ضرور آپ فالو کریں، اور تبھی بیماری کو جو ہے بہتر طریقے سے پہلے ڈائگنوز کیا جا سکتا ہے اور پھر اس کو مینیج کیا جا سکتا ہے. اور ٹائملی ڈائگنوسس کی اگر بات کی جائے، پر وقت تشخیص کی اگر بات کی جائے تو وہ بہت ضروری ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچہ بہت ساری کمپلیکیشن سے بچ جاتا ہے، بچہ جو ہے اس کا پراپر علاج بھی ہو سکتا ہے. اور جب ایک بیماری کی ڈائگنوسس ہو جاتی ہے تو پھر پیرنٹس کو بھی اس حوالے سے علم ہو جاتا ہے کہ اس کو کس طرح سے مینیج کرنا ہے. تو بہت ساری کمپلیکیشن سے آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ ایکسپرٹ کے پاس ٹائملی چلے جاتے ہیں، چاہے آپ نے فزیو تھراپسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے یا اس حوالے سے کسی بھی ڈومین میں آپ نے اسپیشلسٹ کو کنسلٹ کرنا ہے، تو اس میں آپ دیر نہ کیجیے. اور جب ان تمام چیزوں کے بارے میں علم ہو جاتا ہے تو اس کو مینیج کرنا بھی آسان ہوتا چلا جاتا ہے. سامعین کرام، آپ اس وقت دیکھ رہے ہیں پروگرام CDC ٹائم، اور آج ہم نے بات کی ڈوشین مسکولر ڈسٹرافی کے حوالے سے. مسل کی ڈی جنریشن یا جو مسل کی ویکنس ہے اس حوالے سے یہ بیماری ہے، موروثی بیماری ہے. اس کے ہم نے مینجمنٹ کے حوالے سے بات کی کہ اس کو کس طرح سے مینیج کیا جا سکتا ہے. اور CDC اگر آپ کسی بھی حوالے سے رابطہ کرنا چاہتے ہیں تو نمبر ہماری اسکرین پر بھی موجود ہوتا ہے 0320786533. آپ اس نمبر پر رابطہ بھی کر سکتے ہیں. بہرحال جناب، میں امید کرتی ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کے لیے بہت ہی انفارمیٹیو رہا ہوگا. اپنی میزبان اریبہ سلیم کو دیجیے اجازت. آپ سے پھر ملاقات ہوگی CDC ٹائم کے کسی اور ایپیسوڈ میں. تب تک کے لیے اپنا اور اپنے بچوں کا خیال رکھیے. اللہ حافظ.